ISI کا کام اس چھاپے، برآمدگیوں اور ملزموں کی گرفتاری پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ انہیں سزا دلوانے کے لیے شہادتیں اکٹھی کرنی تھی، جو خاصا مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ ان سے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ پاکستان میں ان کے ایجنٹ کون کون ہیں۔ ان میں سے صرف میجر عثمان پکڑا گیا تھا۔ ان سب کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، برآمد کیا ہوا مال قانونی کارروائی کے مطابق اکٹھا کیا گیا اور پھر کوٹھی کو سیل کر کے وہاں پہرا کھڑا کر دیا گیا، اور پھر ان سب کو ISI کے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے اور وہاں سے انہیں راولپنڈی لے جانا تھا۔ ڈاکٹر رشید، صغیر اور ان کے تینوں دوستوں کو چودھری معراج الدین کے ہاں آئے تیسرا دن گزر رہا تھا۔ وہاب، اشتیاق اور ظفر کو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر رشید کو چودھری معراج کے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ سرحد پار کرانا چودھری معراج کے ذمہ تھا۔ ڈاکٹر رشید کے یہ دوست یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ صغیر اور ڈاکٹر رشید انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں مزید نہ رکیں اور چلے جائیں، لیکن انہیں احساس تھا کہ ڈاکٹر رشید جیسا دوست اور قیمتی انسان ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر رشید کو رخصت کر کے جائیں گے۔ چودھری معراج کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ انہیں اور زیادہ دن مہمان رکھنا چاہتا تھا۔ صغیر ان باتوں کو زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ حساس علاقہ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تینوں یہاں غلط لوگوں کی نظروں میں آ جائیں اور سارا کھیل ہی چوپٹ ہو جائے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ وہ چلے ہی جائیں۔ ان کا فرض کامیابی اور خوش اسلوبی سے ادا ہو گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ کھانا آیا، سب نے مل کر کھایا اور پھر تینوں دوست اس جذباتی کیفیت میں رخصت ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جذبات کی شدت کا یہ عالم کہ ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ آخر وہ سوزوکی کار میں بیٹھے اور رخصت ہو گئے۔ اس سے اگلے دن کا ذکر ہے۔ چودھری یہ کہہ کر گھر سے نکلا کہ ایک گاؤں میں اغوا کی واردات ہو گئی ہے۔ ایک شادی شدہ جوان سال لڑکی اغوا ہو گئی تھی اور لڑکی کے باپ کے ساتھ چودھری معراج کا اچھا خاصا دوستانہ تھا۔ چودھری معراج کے لیے وہاں اظہار افسوس و ہمدردی کی خاطر جانا ضروری تھا۔ چودھری پچھلے پہر واپس آیا اور اس نے ہنستے ہنستے اغوا کی یہ واردات سنائی۔ 2-2.5 سال پہلے سکھوں کی ایک کنواری لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ چودھری نے بتایا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اس لڑکی نے کسی دوسرے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ خفیہ میل ملاقات رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کئی لوگوں نے کئی ایک باتیں گڑھ لی تھی اور آہستہ آہستہ لوگ اس لڑکی کو بھول گئے۔ پھر ہوا یہ کہ 4 دن پہلے ایک رات لڑکی واپس آ گئی۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ ایک اور گاؤں کے ایک جوان سال آدمی نے جبرن اسے اغوا کر لیا تھا اور کہیں دور یا کسی اور جگہ لے جا کر 2-3 آدمیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ لڑکی نے بتایا کہ اغوا کرنے والا وہی آدمی تھا جو اس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ مانگتا تھا اور ماں باپ نے انکار کر دیا تھا، اور اس لڑکی نے بھی کہیں اس آدمی کو آمنے سامنے آ کر کہہ دیا تھا کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ وہ شخص بھی آخر سکھ تھا۔ عورتیں ایک میلے میں گئیں اور یہ لڑکی آندھی آ جانے کی وجہ سے ان عورتوں سے ذرا الگ ہو گئی۔ اس کا مایوس امیدوار اس کی ٹو میں تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ انہیں موقع مل گیا اور لڑکی کو اٹھا کر آندھی کے پردے میں میلے سے دور لے گئے اور پھر لڑکی آگے ہی آگے لے جائی جانے لگی۔ چودھری معراج نے بتایا کہ پھر نہ جانے لڑکی کتنے ہاتھوں میں گئی اور اسے ایک طرح کی طوائف یا داشتہ بنا لیا گیا۔ 2.5 سال بعد لڑکی کو فرار کا موقع مل گیا اور معلوم نہیں یہ خود وہاں سے اکیلی فرار ہوئی یا اسے کسی کی مدد حاصل ہو گئی کہ وہ خجل خوار ہوتی آخر کار گھر پہنچ گئی۔ چودھری معراج نے کہا کہ اسے ہر بات کا تو پتہ نہیں چلا، یہی موٹی موٹی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس لڑکی کو جس نے اغوا کیا تھا اس کی شادی کوئی 1.5 سال پہلے ایک اور لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اغوا ہو کر واپس آنے والی لڑکی نے جب اپنے گھر یہ بتایا کہ اس شخص نے اسے اغوا کر کے بیچا تھا تو اس لڑکی کے بھائیوں نے اعلان کر دیا کہ جس نے ان کی بہن کو اغوا کیا تھا اب یہ بھائی اس کی بیوی کو اغوا کر کے اسی طرح خراب اور ذلیل کریں گے۔ دیہاتی سکھوں میں یہ رواج ہے کہ وہ للکار کر واردات یا کوئی حرکت کرتے ہیں اور للکار کر ہی انتقام لیتے ہیں۔ آخر ہوا یہ کہ اس سکھ کی بیوی جو ابھی نوجوانی کی عمر میں تھی لاپتہ ہو گئی۔ اس لڑکی کے خاوند نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور شک اس لڑکی کے بھائیوں پر لکھوایا جن کی بہن کو اس نے اغوا کرایا تھا۔ پولیس نے آ کر ان بھائیوں کو مشتبہ بٹھا لیا اور بھائی انکار کر رہے ہیں۔ گمشدہ لڑکی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ چودھری معراج نے کہا کہ اس گمشدہ لڑکی کو اس لڑکی کے بھائیوں نے اغوا کیا ہے جن کی بہن 2-2.5 سال پہلے اغوا ہوئی تھی۔ یہ انتقامی واردات ہے، دیکھتے ہیں پولیس لڑکی کو کہیں سے برآمد کر بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے جو 2-2.5 سال بعد واپس آئی ہے؟ صغیر نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، چودھری معراج نے کہا، اس کا نام دلجیت کور ہے۔ صغیر ہنس پڑا اور اس نے چودھری معراج کو بتایا کہ اس لڑکی کو اسی نے فرار کروایا تھا اور اس کے گھر چھوڑ کر ادھر آ گیا تھا، اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ اس بات کو یہیں پر رہنے دو، چودھری معراج نے کہا۔
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उस लड़की को वापस लाने वाला यही मौजूद है। इन सिक्कों में तो अब लंबी दुश्मनी चलेगी और पुलिस लड़की को ढूंढने की बजाय दोनों तरफों से खाती पीती रहेगी। चौधरी के घर डॉक्टर रशीद और सगीर ही रह गए थे। खालिदा घर की औरतों के साथ रहती थी और कुछ वक्त डॉक्टर रशीद और सगीर के पास आ बैठती थी। उनका मौजू अक्सर यही होता कि पाकिस्तान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ की हुकूमत कैसी है और उनका इस्तकबाल किस तरह होगा। सगीर उन्हें इन सवालों के जवाब देता रहता था। उसने उन्हें कभी धोखे में नहीं रखा था। पाकिस्तान की सही तस्वीर उन्हें दिखाने की कोशिश करता रहता था। ये है तो पाकिस्तान, एक रोज सगीर ने कहा, लेकिन नापाक लोगों के कब्जे में आ गया है। एक तबका है जिसने ये फर्ज कर लिया है कि मुल्क पर हुकूमत करना इसी तबके का हक है। ये तबका आपस में लड़ झगड़ कर ओछी सियासत की बाजीगरी के करतब दिखाकर बारी बारी हुक्मरान बनता है और इस तबके ने पाकिस्तान में ना सियासत को, ना माशरत को और ना ही मजहब को पाक रहने दिया है। मैंने पाकिस्तान के मुतालिक ये बातें पहले भी सुनी थी, डॉक्टर रशीद ने कहा। ये बातें सुन सुनकर मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तानियों को एक और जंगे आज़ादी लड़नी पड़ेगी। इस कौम ने पहले अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी और अब पाकिस्तान को इस तबके के कब्जे से छुड़ाने के लिए वैसे ही एक और जंगे आज़ादी लड़नी होगी। लेकिन इस कौम को बेदार कौन करेगा? सगीर ने कहा। पहली बात तो ये है कि इस कौम को कौम रहने ही नहीं दिया गया। वहाँ के हुक्मरान कौम को आवाम कहते हैं। लीडरों के इस तबके ने मुल्क में ऐसी फजा और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें लोग एक दूसरे को धोखा देकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और जो सरकारी मशीनरी के कुल पुर्जे हैं वो रिश्वतखोरी, करप्शन और हरामखोरी को जायज समझ बैठे हैं। ये तो मैं भी सोचा करता हूँ कि मुल्क को इस तबके से आजाद कराने के लिए इसी जज्बे की जरूरत है जिसने मुझ में कौमी वकार और इस्लामी गैरत पैदा कर दी है। और ये वही जज्बा है जिसके हाथों आपने मजबूर होकर मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और जहन्नुम जैसी अजियतें बर्दाश्त की हैं। यूं ना कहें कि जज्बा पैदा हुआ है, डॉक्टर रशीद ने कहा। यह जज्बा हर मुसलमान के खून में शामिल है। जज्बे दबा दिए या सुला दिए जाते हैं, जज्बे मरा नहीं करते। ऐसी क़यादत की जरूरत है जो इस जज्बे को कौम में बेदार करे। मुझे देखिए डॉक्टर साहिब, सगीर ने कहा, मैं तो पक्का काफिर हो गया था। अपने मुल्क से गद्दारी कुफ्र नहीं तो और क्या है, लेकिन अल्लाह ने एक झटका देकर मुझे बेदार कर दिया है। कभी कभी मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं इन मुश्किलात और मसाइब से निकलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और वो क्या ताकत थी जिसने मुझ में ये कुव्वते बर्दाश्त पैदा की। दरअसल डॉक्टर साहिब, हम में गैरत नहीं रही। हम इस वक्त जिस इलाके में बैठे हैं, इस इलाके में घरों में जाकर देखें, आपको कई ऐसी औरतें नजर आएंगी जो सिखों की बीवियां हैं और इन्होंने सिख पैदा किए हैं। वो मुसलमान घरानों में पैदा हुई थी और अगस्त 1947 में जवान हुई। उन्हें सिखों ने अगवा किया, खराब किया और बाज ने उनमें से कुछ लड़कियों को अपनी बीवियां बना लिया और उन्होंने सिख पैदा किए। पाकिस्तानी इन्हें जहन और दिल से ही उतार चुके हैं। ये जज्बे अपनी जगह बरहक ही सही, लेकिन इंसान अपने जज्बात से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये हालत खालिदा की थी। वो भी मुसलमान घराने में ही पैदा हुई थी और इसमें इस्लाम की मोहब्बत मौजूद थी, इस्लाम की अजमत को भी पहचानती थी। लेकिन डॉक्टर रशीद के साथ आने में इसके ज्यादातर जज्बात कार फरमा थे। इसे डॉक्टर रशीद इन्हीं औसाफ की वजह से अच्छा लगा था। फिर जब डॉक्टर रशीद ने सगीर को फरार करा के खुद अजियतें बर्दाश्त की और किसी की निशानदही ना की तो खालिदा इस पर मर मिटी। अभी वो डॉक्टर रशीद और सगीर की गुफ्तगू में और इनके तबादला ख्यालात में शामिल हुई थी और इनकी बातों से पता चलता था कि इस्लामी रिवायात इसके खून में जिंदा और बेदार और रवान दवा हैं। लेकिन अपने और अपने अजीजों को नहीं भूलती थी। उन्हें याद करती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसे में डॉक्टर रशीद उसे जज्बाती सहारा देकर संभाल लेता। सगीर खालिदा से एक ही बात कहता था कि वो जब पाकिस्तान में किसी ठिकाने पर पहुंच जाएगा तो उसे अपने पराये सब भूल जाएंगे। लेकिन सरहद पार करने का भी कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। कोई ऐसा पेचीदा और महंगा इंतजाम तो नहीं करना था, सिर्फ ये देखना था कि सरहद तक का इलाका कब महफूज होता है। चौधरी मेराज का राब्ता एक दो स्मगलरों और उनके कारिंदों के साथ हुआ था। वो उनसे पूछता रहता था कि सरहद की फजा साफ है या नहीं। ऐसे ही एक स्मगलर ने चौधरी को बताया कि न जाने क्या वजह हो गई है कि सरहद पर मुखबर कुछ ज्यादा ही फैला दिए गए हैं। इसकी मुताद्दद वजूहात हो सकती हैं, जिनमें एक ये थी कि किसी खास स्मगलर को पकड़ना मकसूद होता था। एक वजह यह भी हुआ करती थी कि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में इंडिया के जासूसों की तरफ से इंडियन इंटेलिजेंस को इत्तला मिलती थी कि एक दो पाकिस्तानी जासूस इंडिया में दाखिल होने वाले हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सरहद पर किसानों के बेस में मुखबर फैला दिए जाते थे। बहरहाल चौधरी मेराज ने उन्हें यकीन दिला रखा था कि उन्हें सही सलामत सरहद पार भेज देगा। कराची से पकड़े हुए मुलजमों को रावलपिंडी पहुंचा दिया गया था। सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया था। वहां पहुंचते ही उन सबको फर्दन फर्दन बता दिया गया था कि उनके फायदे में यह है कि वो इकबाले जुर्म कर लें
اور اپنے پاکستانی ایجنٹوں کی نشاندہی کر دیں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ وہ سب یوں بے خوف اور مطمئن تھے جیسے ان کی گرفتاری کوئی بات ہی نہیں اور وہ جب چاہیں رہا ہو جائیں گے۔ وہاں تفتیش کرنے والے افسر دوسرے تھے، یعنی وہ کرنل اور میجر نہیں تھے جنہوں نے کراچی ان کے ٹھکانے پر چھاپا مارا تھا۔ تفتیشی ٹیم کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس کرنل نے لوسی کو الگ کر لیا اور اسے بٹھا کر بتایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اقبال جرم کر لے، ورنہ چند دنوں بعد وہ جب آئینہ دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ تو اس کی ماں یا دادی کا عکس ہے۔ کرنل نے اسے کہا کہ وہ تسلیم کر لے کہ میجر عثمان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور میجر عثمان اس کے رنگ کا بڑا سرگرم ایجنٹ تھا۔ لوسی کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور آنکھوں میں کچھ اور ہی نوعیت کی چمک تھی۔ اس کی تو جیسے آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ لوسی کو اپنے حسن و شباب پر بڑا ہی ناز تھا۔ یہ تھی بھی حقیقت کہ اس نے پتھروں سے دودھ کی داریں نکالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت ایک کرنل کے قبضے میں ہے جو اس سے کچھ پوچھ رہا ہے اور اسے اذیتیں دے دے کر اقبال جرم کروا سکتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کرنل آخر ایک انسان ہے۔ لوسی کے ترکش میں ایک سے ایک بڑھ کر زہریلا تیر تھا۔ اس نے یہ تیر چلانے شروع کر دیے۔ نازو انداز کے ذریعے کسی پر طلسم طاری کرنا لوسی کا ایک خاص کمال تھا۔ اس نے ایسے شکار بھی مارے تھے کہ اپنے رنگ لیڈر کو حیران کر دیا تھا۔ اسے غالباً توقع تھی کہ اس کرنل کو بھی اپنے طلسم میں لے لے گی۔ کرنل اس سے میجر عثمان کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کی ملزم ہوں، لوسی نے مخمور مسکراہٹ سے کہا۔ یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، ایک دو دن تو مجھے اپنا مہمان سمجھیں۔ پاکستان آرمی کے کرنل ایسے پتھر دل تو نہیں ہوا کرتے۔ لوسی، کرنل نے بڑے تحمل سے کہا، تم پہلی لڑکی نہیں ہو جو میری تفتیش میں آئی ہو۔ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکی میری تفتیش میں سے گزر چکی ہے۔ اگر اس کے ساتھ تمہارا موازنہ کروں تو یہی کہوں گا کہ وہ چاند تھی اور تم زرد پیلی روشنی دینے والا چراغ ہو۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میجر عثمان تمہارے رنگ کا ایجنٹ تھا؟ میں کسی میجر عثمان کو نہیں جانتی۔ لوسی نے ہونٹوں پر تبسم قائم رکھتے ہوئے کہا، مجھے ابھی بتانا تو نہیں چاہیے تھا، کرنل نے کہا، لیکن بتا دیتا ہوں، جس میجر عثمان کو تم نہیں جانتی اسی نے تمہاری نشاندہی کی ہے اور وہ اقبالی بیان دے چکا ہے۔ چونکہ وہ ہمارا پاکستانی آرمی آفیسر ہے اس لیے ہم اسے وعدہ معاف گواہ نہیں بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ہی ہم وعدہ معاف گواہ بنا لیں، پھر کیس ختم ہونے کے بعد تمہیں سرکاری طور پر انڈیا واپس بھیج دیا جائے گا۔ میں نے جو کہہ دیا ہے اسی پر قائم رہوں گا، لوسی نے کہا۔ میں نے جس شخص کو کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے متعلق میں بتا ہی کیا سکتی ہوں۔ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ کرنل نے اٹھ کر لوسی کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں وہ میجر عثمان دکھا دیتا ہوں، تم اپنے دوست سے مل کر یقیناً خوش ہوگی۔ کرنل لوسی کو لے کر اس کوٹری تک لے گیا جس میں عثمان بند تھا۔ اس وقت عثمان فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ لوسی کو اس کوٹری کی بند سلاخوں کے سامنے کھڑا کر کے کرنل نے عثمان کو پکارا۔ عثمان نے آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ سلاخوں کا دروازہ تھا۔ لوسی کو دیکھ کر میجر عثمان کے چہرے پر نمایاں تبدیلی آئی اور اس کی آنکھیں جو ادھ کھلی تھیں پوری کھل گئیں۔ یہ حیرت کا تاثر تھا۔ عثمان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا اور یہ بڑی پھیکی اور بدی سی سیاہی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا اور چوسا ہوا تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کچھ بڑی ہوئی تھی۔ کرنل نے لوسی کو دیکھا، اس کے چہرے پر بھی حیرت اور پریشانی کا ہلکا سا تاثر تھا۔ وہ ہزار انکار کرتی لیکن اس کے چہرے کا تاثر بتا رہا تھا کہ عثمان کو اس بدبودار کوٹھی میں دیکھ کر لوسی کو افسوس ہوا ہے اور حیرت اس لیے کہ وہ پکڑا کس طرح گیا۔ عثمان خاموش تھا، لوسی خاموش تھی اور کرنل خاموشی سے دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ شاید 1 منٹ گزر گیا ہوگا جب کرنل نے لوسی کا بازو پکڑا اور اسے وہاں سے لے چلا۔ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں لوسی، کرنل نے کہا، اس عثمان کو تم نہیں پہچانتی، یہ تو اب اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ اس نے اس حالت میں پہنچ کر اقبالی بیان دیا ہے، اگر یہاں آتے ہی بیان دے دیتا تو اس کا حلیہ اتنا زیادہ نہ بگڑتا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ میں ایک بار پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس حالت تک پہنچنے سے پہلے اقبالی بیان دے دو۔ کرنل اپنے طریقہ تفتیش کے مطابق لوسی سے غلط بیانی کر رہا تھا کہ میجر عثمان نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ عثمان نے کوئی بیان نہیں دیا تھا اور اس جرم کو ثابت کرنے والی جو شہادت اس کے آگے رکھی گئی تھی اسے وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ لوسی کو تو چپ ہی لگ گئی تھی، اس کے نازو انداز ختم ہو چکے تھے اور ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ جانے کہاں اڑ گیا تھا۔ چمکتی آنکھوں میں اب بے چینی کا تاثر تھا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ عثمان نہ صرف یہ کہ گرفتار ہو چکا ہے بلکہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے جو وہ دیکھ آئی تھی۔ کرنل چلتے چلتے ایک خالی کوٹری کے سامنے رک گیا۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا اور کوٹری کھلوائی۔ اس نے لوسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اسے کوٹری کی طرف دھکیلا۔ لوسی نے 2 قدم اٹھائے اور رک گئی۔ اس نے گردن گھما کر کرنل کی طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کا ملا جلا تاثر نمایاں ہو گیا تھا۔ کرنل نے سنتری سے کہا کہ اسے بند کر دو۔
संतरी ने आगे बढ़कर लूसी के कंधे पर हाथ रखा और बेदर्दी से धकेलता हुआ कोठरी तक ले गया और फिर पीठ पर हाथ रखकर अंदर धकेला और सलाखें अपनी तरफ खींचकर ताला लगा दिया। लूसी ने इस तंग सी कोठरी को देखा। वहाँ सिर्फ एक बोसीदा और गंदा मंदा सा टेबल पड़ा था और मिट्टी के रंग की दरी भी पड़ी हुई थी। ये चारपाइयों पर बिछाने वाली दरी थी। लूसी तो शहजादी थी, न जाने कितने दिलों पर राज करती थी और वो इस एहसास से बेगाना नहीं थी कि वो एक बड़ी ही कीमती लड़की थी, लेकिन उसे कूड़े क्रिकेट की तरह एक बदबूदार कोठरी में फेंक दिया गया था। यहाँ बैठो लूसी, कर्नल ने कहा, और सोचो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ। कर्नल वहाँ से चला गया। कमरे में जाकर कर्नल ने दूसरी दोनों लड़कियों को बारी बारी बुलाया और उनके साथ भी ऐसी ही बातें की जैसी लूसी के साथ की थी। उन्हें इकबाली जुर्म से इनकार की सूरत में वो अंजाम बताया जो उनका होना था। वो दोनों भी लूसी की तरह ही पुरकशिश, जाज़बे नजर और हसीनो जमील थी, लेकिन उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो अपना जुर्म तस्लीम करती ही नहीं थी। कर्नल ने अभी बाकायदा तफ्तीश शुरू नहीं की थी। ये तो उसने सिर्फ देखा था कि ये लड़कियां कितने पानी में हैं और क्या ये हथियार डालने पर जल्दी रजामंद हो जाएंगी या नहीं, और इन लड़कियों में से किससे या उनके साथ के आदमियों में से किससे इकबाल जुर्म करवाना आसान होगा। एक तो इस रिंग के दीगर अफराद की और इनके पाकिस्तानी एजेंटों की निशानदहियां करवानी थी, और दूसरा मसला ये था कि शहादत के तमाम खाने पुर करने थे। शहादत तो थी, लेकिन वो इत्तफाकी और वाकयाती नोयत की थी। जरूरत ठोस और ऐसी काबिल एतमाद शहादत की थी जो कानून को मुतमईन कर सकती। ये जो शहादत मौजूद थी और जिस पर इन सब को गिरफ्तार किया गया था, ये एक पुख्ता और काबिल यकीन की शक की हैसियत रखती थी। इनके घर से बिला लाइसेंस असलिहा बरामद हुआ था। इन्हें ज्यादा से ज्यादा इस इल्जाम में सजा दी जा सकती थी कि इन्होंने बगैर लाइसेंस असलिहा घर में रखा हुआ था। असल जुर्म ये साबित करना था कि ये लोग जासूस हैं और अब तक इन्होंने जासूसी और तखरीबकारी की क्या क्या कार्रवाइयाँ की थी।